ڈسٹرکٹ اور انہوں گورکوٹ سے کا چاک مائی چاک مونگو سیم موری کنڈ انالر ویلیل یا سمون دش مہمان ہوتا ہے ہموں تیسرا الیکشن بس پمو بس تیس اور اللہ سے سوٹ موقع تو اور انشاءاللہ تعالی بس پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ بس انکرم کوئی اصوی ان ذمہ داری تفویض اسنو چل گو حکومت بیٹھ کے ٹھیک بس کوئی کرٹیسزم بس نہ تھا اور اصوی بے شمار کرٹیسزم ہر حسابوں کرٹیسزم تھیں لیکن بس کوئی بھی تنقیدوں جواب پاکستان تحریک انصاف سے نہ دی پاکستان تحریک انصاف میں پہلا کو 7 موضوع بنا اور ان 7 موضوع نتیجہ سو مشوم ہوں کہ تاریخ ہوں بٹنو بڑو پیکیج بلکہ تاریخ ہو یوک اشنو چل کو پیکیج کی نہ ہوتا بس انہیں 7 موضوع مجھے بس ولیے سا اور کنات ہمو ابزا سے مٹ رضا لندش کے ایکولی ڈسٹریبیوشن بس ایکولی ڈسٹریبیوشن تھی ایسا بس شندوروں روڈ گئے چھوڑیے سا بس شونٹ روڈ گئے چھوڑیے سا بس شارع نگر گئے چھوڑیے سا بس دارل تنگیر گئے چھوڑیے سا بس سکردوئی گئے سکیم چھوڑیے سا اور بس پاور پروجیکٹوں ہنزئی گئے چھوڑیے سا اور ڈھانچے گئے بلی اناب اوور آل یہ مجھ پورے ایریاز کاؤنٹ کروں لیکن میجورٹی اور اس کے بعد جو ہمارا فیز 2 آ رہا ہے جو ہماری اے ڈی پی کے اوپر ڈیولپمنٹ کا پیکیج آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو رول آؤٹ کر رہے ہیں وہ بھی تاریخی ہو آج سے پہلے ایک ممبر کی اے ڈی پی جو ہوتی تھی وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے ہم اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ اس جون میں ایک حلقے کے اندر کم سے کم 1 ارب روپے سے اوپر شروع کریں گے اور ضلع تفریق کر اور یہ اگین دوبارہ میں یاد دلاؤں گا کہ یہ ہمارا کمال نہیں ہے یہ اس شخص کا کمال ہے جس نے 1996 میں ایک تحریک چلائی تھی اور اس نے کہا کہ پاکستان میں طبقاتی نظام ہے سیاست میں اس ملک میں امیر کا قانون اور ہے غریب کا قانون اور ہے اور پھر اس نے بتایا کہ یہاں پہ سیاست کے اوپر مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مافیاز آپ لاہور سے سٹارٹ کریں کراچی سے سٹارٹ کریں یا گوریکوٹ میں جائیں یا اسٹور میں جائیں یا رٹو میں جائیں یا کسی اور جگہ پہ جائیں یا گلگت جیسے جی بی جیسے پسماندہ صوبوں میں یہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں اور سیاست اپنی ذات اور ذاتی مفاد کے لیے استعمال کریں تو وہ ایک شخص اٹھا اور اس نے تحریک چلائی اور وہ تحریک چلائی اور اس تحریک کے اوپر بہت سے لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں ان کی ذات کے اوپر مذاق کیا گیا کئی لوگوں نے کئی بڑی بڑی باتیں کی کئی لوگوں نے یہاں تک بھی کہا کہ اس نے اپنا کیریئر ختم کئی لوگوں نے کہا وزیر اعظم کی کرسی تو چھوڑو شیروانی کا بٹن بھی نہیں ملے گا وہ اکیلا شخص آپ جائیں آپ لوگوں میں سے کوئی پاکستان میں الیکشن لڑے اور کوئی نیشنل اسمبلی کی سنگل سیٹ جیت کے مجھے دکھا دے یہ اس شخص کی تحریک کا نتیجہ تھا کہ اس نے پہلے 2013 میں کے پی کے میں الیکشن اپنی گورنمنٹ بنائی اور پھر 2018 میں پاکستان میں حکومت بنی اور پھر جب ہم گلگت بلتستان کا مسئلہ لے کے گئے تو ہمیں کوئی دقت نہیں ہوئی ہم نے جو ڈیمانڈ کی ہمیں ملا ہم نے جو مانگا ہمیں تو یہ وہی شخص کا کمال جو آج آپ کا وزیر اعظم ہے اور اس کا نام عمران خان آج بھی لوگ جب اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ پرائم منسٹر کرپٹ ہے کبھی کو ابھی تک 2.5 سال میں 3 سال میں کسی نے کوئی سکینڈل سنا پرائم منسٹر کا کوئی سکینڈل سنا نہیں سنا میں جب بچپن میں جب چھوٹا ہوتا تھا مسجد میں جاتا تھا مولوی صاحب نماز پڑھاتے تھے جمعے کی اور دعا ہوتی تھی کہ یا اللہ ہمیں کوئی ایماندار حکمران دے یا اللہ ہمیں کوئی ایسا حکمران دے جو چور نہ ہو جو اپنے بچوں کا نہ سوچے جو اس ملک کا سوچے یہ میں آپ لوگوں کو بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہمیں وہ شخص مل جاتا ہے کسی بھی صورت میں تو پھر ہمارا کیا فرض ہے اور آپ کا کیا فرض ہے اور تاریخ کے اس موڑ میں اس نازک موڑ میں جہاں پہ اس وقت پاکستان کھڑا ہے اس وقت ہم ایک نہ ہو جائیں اس ملک کی خاطر اور پھر اس چیز کا بھی اعتراف نہ کریں کہ کیسی قیادت ہمیں ملی ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ پھر اس ملک کا کوئی مطلب اللہ بھی کوئی ہمارے پہ کرم کرے ہم جب گئے ادھر
تو ہمیں نصیحت بھی ہوئی سچائی کی اور ایمانداری کی، اور یہ بھی نصیحت ہوئی کہ اقربا پروری نہیں کرنا اور ڈٹ کے کام کرنا ہے اور لوگوں کی خدمت کرنی. اور آج ہم پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آپ لوگوں کے سامنے میرے ساتھ شمس اس حلقے سے اور میں بیٹھا ہوں. ہم یہ بالکل نہیں دیکھیں گے کہ آپ لوگوں میں سے کس نے ہمیں ووٹ دیا کس نے ہمیں ووٹ نہیں دیا. ہم نے صرف استور بلکہ پورے گلگت بلتستان میں یکساں کام کریں گے. اور ایک اور وعدہ بھی، آج تک آئینی حقوق کے نام پہ چرن بیچا گیا. لوگ جب اقتدار کے اندر ہوتے تھے تو ان کے حقوق پورے ہوتے تھے، کبھی انہوں نے حقوق کی بات نہیں کی، آئینی حقوق کی. جو ہی اقتدار سے باہر آتے ہیں ان کو آئینی حقوق بھی یاد آتے ہیں، ان کو وہ سارے حقوق یاد آتے ہیں جو کہ شاید پہلے وہ کبھی ان کو کسی نے ذکر بھی نہ کیا. حقوق ان کے اسی وقت پورے ہوتے ہیں جب ان کو کرسی ملی ہوئی ہوتی ہے. آج ہم پہلی دفعہ، آپ کی یہ پہلی صوبائی حکومت ہے جو حکومت میں ہوتے ہوئے اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ ہاں ہم آئینی حقوق لے کے آئیں گے، چاہے اس میں ہماری مدت حکومت کم ہو. اگر ہم آئینی حقوق لے کے آئیں گے، ہماری شاید مدت حکومت پاکستان کی اسمبلیوں کے ساتھ ہوگی جس پہ پھر ہمارے پاس 2 سال رہے گی. لیکن یہ بھی وعدہ ہے کہ چاہے 1 سال بھی رہ گیا نا، اس آئینی حقوق پہ ہم دغا نہیں کریں گے، لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولیں گے، سیاست نہیں کریں گے. اور جہاں تک استور کی بات ہے، استور کی ترقی کی بات ہے، میرے محترم دوست نے کہا یہ جو 2 پروجیکٹس ہیں اگر آپ کے ہو جاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ استور کو پھر کوئی اور پروجیکٹ کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا کمال ہے اور عمران خان کا کمال. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آج کا دور کون سا پاکستان کا، آج کرونا ہے، پوری دنیا میں کرونا ہے. 1.5 سال سے ٹریڈ بند ہے، ٹیکسز جمع نہیں ہو رہے، کوئی ریونیو نہیں ہے. جو اکنامک سٹیٹس ہیں، حکومتیں ہیں جن کی کمزور معاشی صورتحال ہے، وہ تقریباً کولیپس ہونے کو تیار ہے. ایسی حالت میں ہم پرائم منسٹر صاحب سے لینے میں کامیاب ہوئے کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کو اس علاقے کا درد ہے. ایسے میں ہم یہ پیکج لے کے آ رہے ہیں. ہم ایسے دور میں پیکج نہیں لے کے آ رہے ہیں جب چائنا سے $46 بلین ملے ہوئے تھے، سی پیک جی بی سے گزر رہا تھا اور ٹکا نہیں ملا ادھر. اس دور کی بات نہیں ہے یہ، اس دور کی بات ہے جب پاکستان 2 سال سے کرونا میں بند ہے، ٹیکسز جمع نہیں ہے. اس دور میں پرائم منسٹر نے ہمیں اتنا بڑا پیکج دیا، تو شکریہ کس کا ہے؟ پرائم منسٹر عمران خان کا.